زمین کا جغرافیہ بظاہر خاموش اور ساکت دکھائی دیتا ہے، مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہی خاموشی اکثر جنگوں کے شور میں ڈھل کر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیاں، صحراؤں کی وسعتیں اور سمندری گزرگاہوں کی تنگیاں محض قدرتی مظاہر نہیں بلکہ طاقت کی سیاست کے اہم کردار ہیں۔ آبنائے ہرمز بھی ایسی ہی ایک گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتی ہے، مگر اس کی حیثیت صرف جغرافیائی نہیں بلکہ عالمی معیشت اور سیاست کی شارک سی ہے۔ دنیا کے تیل کا 20% حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس تنگ پٹی پر عالمی طاقتوں کی نظریں جمی رہتی ہیں۔ جب ہم جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت بار بار سامنے آتی ہے کہ جغرافیہ نے عسکری طاقت سے بڑھ کر اپنا اثر دکھایا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کی قیادت میں جرمن افواج نے سوویت یونین پر یلغار کی تو ابتدا میں ان کی پیش قدمی ناقابل یقین حد تک تیز تھی، لیکن روس کی وسیع سرزمین اور جان لیوا سردی نے اس پیش قدمی کو روک دیا۔ برف سے ڈھکے میدانوں، طویل فاصلے اور رسد کی کمی نے جرمن فوج کو مفلوج کر دیا، جبکہ اسٹالن کی قیادت میں سوویت افواج نے انہی جغرافیائی حالات کو اپنی طاقت بنا لیا۔ روسی سردی محض موسم نہیں رہی بلکہ ایک ایسی خاموش فوج ثابت ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اسی طرح برصغیر کا خیبر پاس صدیوں تک تہذیبوں کے ملاپ اور حملہ آوروں کی گزرگاہ رہا۔ محمود غزنوی سے لے کر احمد شاہ ابدالی سمیت متعدد افواج اسی راستے سے برصغیر میں داخل ہوئیں، اور یوں یہ درہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ تاریخ کے دھارے کو موڑنے والا دروازہ بن گیا۔ زمین کا جغرافیہ بظاہر خاموش اور ساکت دکھائی دیتا ہے، مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہی خاموشی اکثر جنگوں کے شور میں ڈھل کر انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیاں، صحراؤں کی وسعتیں اور سمندری گزرگاہوں کی تنگیاں محض قدرتی مظاہر نہیں بلکہ طاقت کی سیاست کے اہم کردار ہیں۔ آبنائے ہرمز بھی ایسی ہی ایک گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتی ہے،